नून लीग और पीपल्स पार्टी में आइंदा इश्तियाल अंगेज बयानात से इज्तनाब पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से नून लीगी वफ्द की नवाबशाह में अहम मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मामलात तय कराने में अहम किरदार अदा किया। सदर जरदारी का मरियम नवाज के बयानात पर PP और सिंध के आवाम की दिल आज़ारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अहम इत्तेहादी जमातें हैं। लीगी रहनुमाओं ने सिंध के आवाम की दिल आज़ारी पर माजरत का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा गवर्नर को भेज दिया। सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। लिखा, बानी के अहकामात की तामील मेरे लिए एज़ाज़ है। सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामज़न किया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए। दयानतदारी से आवाम की खिदमत की। 1 साल में दहशतगर्दी के चैलेंज का डट कर मुकाबला किया। काबीना, अराकीन असम्बली और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रगुजार हूँ। सलमान अकरम राजा ने बताया, अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला बानी PTI का है। सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला होंगे। और अगज़ई में दहशतगर्दी के वाक़े पर बानी गमज़दा हैं। बानी ने कहा, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। सोहेल आफरीदी वफाकी हुकूमत की रहनुमाई करें, समझाएं कि अमन किस तरह कायम होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक अच्छी खबर है और एक खुश आइंद इकदाम है PTI के। उनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी है, ये पार्टी का हक है कि उनको वोट करें। 25 से 30 MPs ऐसे हैं जो PTI के टिकट पे नहीं है, वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। क्या वो इंडिपेंडेंट MPs वो इसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी होता है, लेकिन PTI के कैंडिडेट तो सोहेल आफरीदी अभी तक हैं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छी खबर है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI की असम्बली में अक्सरियत है। असम्बली में आज़ाद अरकान भी हैं। अपोजिशन लीडर ने भी बताया कि वो अपना उम्मीदवार नामजद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन मुतहर्रिक। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबाद की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास आज तरफ। तमाम अरकान को पेशावर पहुँचने की हिदायत। मौलाना असद महमूद कहते हैं, सिर्फ वज़ीर आला हटाना काफ़ी नहीं, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के रवैये ने कौमी सलामती को मुतासर किया। इदारों को टारगेट किया गया, इल्ज़ामात लगाए गए। तहरीक इंसाफ एक फ़र्द को हटाकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अलीमा खानम से तनाज़ा अली अमीन गंडापुर को महंगा पड़ गया। ज़राए का कहना है, अलीमा खानम से इख्तिलाफात पर अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से फ़ारिग करने का फ़ैसला हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी। कहा, बानी ने अलीमा खानम का कोई जिक्र नहीं किया। उनकी बहनों ने कभी सियासत में मुदाखलत नहीं की। PTI में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी के साथ हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत पाक फ़ौज के 11 सपूत मादर वतन पर कुर्बान। नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा, अस्करी और सिविल हुक्काम और आवाम की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। शुहदा को उनके आबाई इलाकों में फ़ौजी एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाक फ़ौज के अफसरान और जवान और अगज़ई में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 19 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत का ताल्लुक़ रावलपिंडी से था। दीगर शुहदा का ताल्लुक़ खैबर, कुरम, टांक, मर्दान, मानसहरा, मलाकंड और स्वाबी से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पुरअज़्म और यकजा है। सदर मुमलिकत और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा, शुहदा की कुर्बानियाँ कौम के आज़्म और इत्तेहाद की अलामत हैं। भारतीय जारहियत का भरपूर, तेज़ और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी, जराइम, सियासी सरपरस्ती का गठजोड़ मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।
کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے واضح کیا، بھارتی جنگی جنون اشتعال انگیزی سے خطے میں امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ بھارتی پراکسیز، فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے غیر ملکی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف مسلح افواج کے عزم کو سراہا۔ سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون کی تعریف کی۔ حالیہ دہشت گردی میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی۔ فورم کا پاکستان اور سعودی عرب میں تاریخی اسٹریٹجک ڈیفنس معاہدے کا خیر مقدم۔ Saudi Arabia has always been standing by Pakistan through thick and thin, and Saudi Arabia will always stand by Pakistan. Brothers has always come to help brothers, and that is this agreement all about. بھائی نے بھائی کی مدد کی، یہی پاک سعودی معاہدہ ہے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل اور آزمائش میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی تجارتی وفد کے اعزاز میں ظہرانے سے خطاب، کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب، مکہ مکرمہ اور مدینہ کے تحفظ کے لیے موجود رہے گا۔ چیئرمین سعودی پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے کہا فوڈ سیکیورٹی، زراعت اور دیگر شعبوں پر مفید گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم سے سعودی شورا کونسل کے چیئرمین عبداللہ بن محمد بن ابراہیم کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا حالیہ دفاعی معاہدہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دے گا۔ حماس کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہفتے کی شام یا اتوار کو ڈیل ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا رواں ہفتے کے آخر میں مشرق وسطیٰ کا دورہ کر سکتا ہوں۔ غزہ میں سیز فائر کے بہت قریب ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں مذاکرات کے لیے اپنی بہترین ٹیم بھیجی۔ مذاکرات میں عرب اور مسلم ممالک کے رہنما شامل ہیں۔ اڑتالیس گھنٹے میں غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو سکتا ہے، CNN کا دعویٰ۔ رپورٹ کیا شرم الشیخ میں مذاکرات امن منصوبے پر ڈیل قریب پہنچ گئی ہے۔ مذاکرات میں قطری وزیر اعظم شیخ محمد، امریکی وفد، مصر کے انٹیلیجنس چیف اور ترکیہ کے سیکیورٹی ادارے کے سربراہ بھی شریک ہیں۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کہتے ہیں امن معاہدہ طے پانے کی صورت میں صدر ٹرمپ کو تقریب میں شرکت کی دعوت دوں گا۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا امن کی ذمہ داری صرف حماس اور فلسطینیوں پر ڈالنا غیر منصفانہ ہے۔ اسرائیلی حملے امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ برٹش پاکستانی صداقت خان اسرائیلی قید سے رہا ہو کر لندن پہنچ گئے۔ فریڈم فلوٹیلا میں متعدد برطانوی پاکستانی شہری شامل تھے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر واپس آنے والوں کا استقبال، آنے والوں کے فری فلسطین کے نعرے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو حکومت بچانے میں مشکلات، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کا مرکزی اجلاس کراچی میں طلب، حکومت سے علیحدگی کا حتمی فیصلہ فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس میں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما قیادت کو حکومت سے علیحدگی پر اعتماد ملیں گے۔ اعلیٰ قیادت کی رضامندی کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لائے گی۔ آزاد کشمیر حکومت میں شامل مہاجر وزراء کا استعفے دینے سے انکار، کہتے ہیں استعفے دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی معاہدے میں مہاجرین وزراء کو ہٹانے کی شق شامل تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے مہاجر وزراء کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے وزراء کی تعداد کم کرنے کے لیے آزاد کشمیر کابینہ تحلیل کرنے پر بھی غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے گفتگو، کہا
آزاد کشمیر میں معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے، کشمیریوں کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا، حکومت مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے گی، پہلے بھی کشمیریوں کے حقوق کے محافظ تھے، آئندہ بھی تحفظ کرتے رہیں گے۔ مخالفین کو تنقید کے لیے کچھ نہیں ملتا تو نون سے شین نکالنے لگ جاتے ہیں، اب شین سے میم کو نکالا جا رہا ہے، لیکن نون اور شین سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک پتن میں الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا ہے، صوبے کے تمام اضلاع میں یکساں ترقی نہیں ہوگی تو میں سمجھوں گی پنجاب ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ہر ضلع اور تحصیل کے پاس ستھرا پنجاب کا اپنا عملہ اور مشینری ہے، ہم پنجاب کے چھوٹے شہروں کو بھی خوبصورت بنا رہے ہیں۔ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی پنجاب جیسی صفائی ہوتی۔ خانیوال کی بختاور انصاف کی منتظر، آدھی والا کے رہائشی 10 سال کی کم سن ملازمہ پر مبینہ تشدد، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ والد نے بتایا بچی کو 10 ماہ قبل کام کرنے کے لیے ملتان کی فیملی کے پاس چھوڑا تھا، مالکان نے بختاور پر تشدد کیا، پھر بچی کو بے ہوشی کی حالت میں گھر کے باہر پھینک دیا۔ بختاور کی گردن، بازوؤں اور چہرے پر زخم ہے۔ قانونی کارروائی کے لیے خانیوال پولیس بچی کے والد کے ساتھ ملتان چلی گئی۔ بھارت کی بین الاقوامی دہشت گردی پھر بے نقاب، کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا براہ راست تعلق سامنے آ گیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے عدالت میں را کے خلاف ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے، آڈیو ویڈیو شواہد بھی جمع کرا دیے۔ را کے افسر وکاس یادو کو قتل میں ملوث قرار دیا۔ را کے خلاف ثبوت نیو یارک کی عدالت میں پیش کیے گئے۔ نکھل گپتا کے خلاف امریکہ میں قتل کی سازش اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں کا الزام ہے۔ ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کی ویڈیو سب سے پہلے وکاس یادو نے نکھل گپتا کو بھیجی۔ گپتا نے یادو کو پیغام دیا، کاش یہ کام میں نے کیا ہوتا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب اسرائیل کی بمباری، غزہ میں مزید 8 فلسطینی شہید، 60 زخمی، 5 دن میں 132 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی جیلوں میں 11,000 سے زائد فلسطینی رہائی کے منتظر، 303 فلسطینیوں کو عمر قید کی سزا ہو چکی۔ اسرائیلی جیلوں میں 2 بچیاں اور 53 خواتین بھی قید ہیں، 400 سے زائد بچے اوفر اور میگدو جیلوں میں ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فریڈم فلوٹیلا میں شامل متعدد کشتیوں کو راستے میں روک لیا۔ صہیونی فوج نے صحافیوں، ڈاکٹروں اور رضاکاروں کی کشتیوں پر دھاوا بولا، 93 افراد کو حراست میں لیا۔